اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہران و برادران اسلام، رمضان المبارک کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مہمان وہ مہینہ جو اپنے دامن میں دنیا کی ہر بھلائی کو سمیٹ کر نچھاور کرنے کے لیے ہم پر سایہ فگن ہوا تھا، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر انعامات کو سمو دیا ہے اور ہمارے اوپر ان کے حصول کے دروازے کھول دیے۔ وہ مہینہ کہ جو اللہ کی رحمت کو لے کر آیا، وہ مہینہ کہ جو اللہ کی مغفرت کو لے کر آیا، وہ مہینہ جو دوزخ کی آگ سے نجات کو لے کر آیا، وہ مہینہ کہ جو یہ وعدہ کر کے آیا کہ اگر تم نے یہ روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات کا ہمیں وعدہ کیا کہ جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ٹھہرا دی گئی۔ وہ مہینہ کہ جس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا۔ وہ مہینہ کہ جس میں تمام امور و واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلے صادر فرماتا ہے۔ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے کو، جو مسلمان معاشرہ ہو، پورا خاندان کے جو مسلمان خاندان ہو، اور پورا فرد کہ جو ایمان لانے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی فضا برپا کر دی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی روح دوڑا دی، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوشبو پھیلا دی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام ہمیں دے دیا کہ ہم سب اپنے پچھلے 11 مہینوں کو بھول گئے، اور اس ایک مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ اس ایک مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ ہماری نمازوں میں زیادہ پابندی ہو جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہمارے رکوع و سجود میں تھوڑا سا زیادہ خشوع و خضوع ہو جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ اللہ کا دھیان اللہ کی طرف ہمارا دھیان قائم رہے۔ ہم بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوئے، ہم موسم کی سختی میں سے گزرے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس عہد کو نہ توڑیں کہ جو ہم نے صبح روزہ رکھ کر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ جو یہ سب کچھ اپنے دامن میں لے کر آیا، اور جس کو سمیٹ بکھیرنے کی اور جس سے فیض پانے کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس میں کوئی حد نہیں تھی، اس کی کوئی سرحد نہیں تھی، اس کا کوئی میزانیہ نہیں تھا، اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، بڑی نیکیاں ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، دین کی خدمت، دین کے لیے علم حاصل کرنا، جہاد کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں ایک اندازہ دیا ہے کہ اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ اجر۔ لیکن یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کا ثواب میں دوں گا، یعنی اس کا ثواب اللہ کی رضا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی نظر، اس کے انعامات، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی
طے کر سکتا ہے. کوئی میزانیہ، کوئی حساب، کسی قسم کا کوئی اندازہ یا کسی قسم کے اندازے کا کوئی تناسب یا اس کا کوئی لامتناہی سلسلہ بھی کوئی اس کو اللہ کے الفاظ میں بھی پیش نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے کہا کہ اس کی جزا میں ہوں. تو یقیناً انسان اگر کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے قربت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کی خشیت ہے اور اس کا تقویٰ ہے. رمضان المبارک کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اس سے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تو یہ رمضان اور اس کے یہ لمحات، یہ رمضان اس کی یہ شان، یہ رمضان اس کے یہ وعدے، یہ رمضان اس کی یہ برکتیں، اس کی یہ سعادتیں، یہ یقیناً عید کے ساتھ اپنے اس مخصوص انداز میں ہم سے رخصت ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ زندگی دے تو یہ سعادت ہمیں آئندہ سال ہی مل سکے گی.